میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کراکرم پہاڑ کے سلسلے میں جو پاسز ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا یعنی چائنیز ترکستان یا زنجیانگ صوبہ جو ہے چین کا، اس کو ہمارے ساتھ یعنی سب کانٹیننٹ کے ساتھ ملایا کرتی تھی۔ تو ہم نے آپ کو ڈونگ لونگما نام کے ایک کیمپ گراؤنڈ تک پہنچا دیا جہاں پہ وہ گلا سڑا مارخور کا یا آئی بیکس کا گوشت دیکھا ہم نے۔ اس سے آگے جو ہم چلے اگلے دن تو ہمارا جو کک تھا علی، اس کے بیٹے کا نام بھی ویسے علی تھا، اور وہ شپٹن والی بات کے 4-5 ہی نام ہیں پورے بلتستان میں۔ تو وہ اس نے کہا جی آج ہم جو جا کے کیمپ کریں گے نا وہ ہم کریں گے غوانگ لونگما میں۔ غوانگ لونگما کا مطلب ہے چوڑی وادی۔ تو وہ ہمیں تو نہیں نقشے پہ مارک نہیں ہوئی تھی غوانگ لونگما، تو وہ کوئی 2-2.5 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ گئے اور تمبو لگ گئے۔ تو پتہ یہ چلا تھوڑی دیر بعد ایک بندہ مغرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے آنے والے ایک گلیشیئر میں سے ایک بندہ نمودار ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ علی ہے، ہمارے کک علی کا بیٹا، اور وہ وہاں پہ بینتھا برک یا جسے انگریز لوگوں نے دی اوگر کا نام دیا تھا، وہ دی اوگر پہ کسی ایکسپیڈیشن کے ساتھ تھا اور اب ان کو چھوڑ کے یہاں آ رہا تھا، اور علی نے ایک دن بعد وہاں چلے جانا تھا، یعنی بیٹا ادھر علی آ رہا تھا اور باپ علی ادھر جا رہا تھا۔ تو ہم خیر وہاں کیمپ کر لیا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ علی نے کھانے ہمیں بہت اچھے کھلائے تھے اور جادو بھی کرتا تھا تھوڑا سا۔ وہ جادو یہ کرتا تھا کہ آپ پہنچے ہیں کہیں جا کے، آپ کیمپ کیا یا صرف آرام کے لیے رکے ہیں، 5 منٹ کے اندر اندر سوپ آ جاتا تھا یا چائے آ جاتی تھی، کچھ نہ کچھ کرتا ضرور تھا وہ۔ خیر اگلے دن جو ہم غوانگ لونگما سے نکلے تو ہم نے پنما گلیشیئر کے پار جانا تھا۔ نقشے پہ بھی یہاں پہ ہی گلیشیئر پار کرنے کا بتایا ہوا ہے۔ تو گلیشیئر اس برے طریقے سے ٹوٹا ہوا تھا کہ ہم کوئی 1.5-2 گھنٹے اس میں خوار ہوتے رہے، اور علی جو کہ جس نے پہلے یہ کچھ 4 سال پہلے دیکھا تھا یہ گلیشیئر، وہ بتاتا ہے کہ جی 4 سال میں مکمل تبدیل ہو گیا ہے، اس کی حیت بالکل بدل گئی ہے، وہی گلوبل وارمنگ کا رونا جو ہے۔ تو خیر وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے ہم اس میں بہت کھجل خراب ہوئے، اور یہ ایک جگہ ایک تصویر میں آپ دیکھ لیجئے کہ ناصر خان کے ساتھ آگے علی جو باپ علی ہے، کک جو ہمارا ہے، اور اس کا بیٹا علی اس میں نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو سفید ٹی شرٹ اور ٹوپی والا ہے وہ غلام حسین ہے، ہوشے کا رہنے والا ہے، بڑا توپ ماؤنٹینئر ہے، گشب رومز میں سے 1-2 چوٹیاں کی ہوئی ہیں، شاید K2 بھی کلائم کیا ہوا ہے، اور سیدھے ہاتھ جو علیحدہ پتھر پہ ہیں وہ حسن جان ہے۔ حسن جان بھی ہوشے کا رہنے والا ہے اور K2 کلائم کیا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں کیونکہ K2 کے اوپر فراسٹ بائٹ ہو گئی تھی اسے 1 سال۔ تو خیر یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ آرام کر رہے تھے، اور ہم نے اب جانا تھا شنگ چکپی کیمپ گراؤنڈ میں۔ شنگ چکپی میں یاد کرا دوں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ 1861 اگست میں ہنری ہیورشیم گاڈون آسٹن کو 4 بلتی لوگ ملے، اور گاڈون آسٹن نے بڑی ان کی وہ لباس کی تعریف کی کہ پتہ لگتا تھا کہ وہ اچھے بھلے انہوں نے یارکند سے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے اچھے وہ پروگریسو لوگ ہیں، لباس انہوں نے بڑا اچھا پہنا ہوا تھا، بوٹ شوٹ بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے۔ تو پھر ان بلتیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ سر جی بڑا مشکل ہے یہ سفر، کیونکہ کنجوتی جو ہے نا ہنزا کے لوگ وہ آ کے لوٹتے ہیں ہمیں اور بندے مار بھی دیتے ہیں، اور باقی اگر کوئی ہم بیوی بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہوں تو کبھی کبھی سنا ہے پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں۔ اب پہلے زمانے میں بیوی بچوں کے ساتھ یہ ضرور سفر کرتے تھے 16ویں صدی میں، جب پہلے یارکند کے ساتھ شگر کا میل ملاقات ہوئی شروع، اور سفیر ایک دوسرے کو انہوں نے بھیجے اپنے۔ اب تو زیادہ تر چونکہ وہاں جا کے لوگ سیٹل ہو گئے تھے تو کچھ لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہ جو 4 بندے گاڈون آسٹن کو ملے یہ بھی اپنے رشتہ داروں کو ملنے آ رہے تھے شگر میں۔ انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہم لوگ تو
اس طرح سے چھپ چھپ کے سفر کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز پکاتے نہیں ہیں کہ وہ دھواں دیکھ کے کنجوٹی نہ ہمارے اوپر آ جائیں، اور ہم پکی پکائی روٹی اور سامان لے کے آتے ہیں ساتھ، اور رات کو سفر کرتے ہیں۔ دن کو ہم لوگ پتھروں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دور سے بھی ہمیں دیکھ لیں تو وہ آ جاتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مار دیتے ہیں۔ اور وہ جو اب آج کل کے ہنزا کے کچھ کم علم لوگ ہیں، بیچاروں نے نہ کبھی پرانا نقشہ دیکھا ہے، نہ انہوں نے کوئی پرانی کتاب پڑھی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، انہوں نے بس سنا ہے کہ جی ہم لوگ لوٹا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ جو ہنزا کے ہمارے گھر کے آگے سے رستہ گزر رہا، ہم ادھر ہی کھڑے کھڑے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، وہ وہاں نہیں لوٹا کرتے تھے اپنے گھروں کے سامنے ہی نکل کے، وہ یہاں آ کے لوٹا کرتے تھے۔ غریب جو اب ہنزا کا رہنے والا ہے، جس نے بیچارے نے نہ کبھی کوئی پرانا نقشہ دیکھا ہے، نہ کوئی پرانی کتاب پڑھی ہے، بس وہ سنی سنائی بات پہ آمنا صدقنا وہ یقین کر لیا کہ جی لوٹا کرتے تھے، اور بنا لیا کہ ہم وہیں لوٹتے تھے، جبکہ وہ یہاں آ کے لوٹتے تھے۔ اور وہ رستہ ہم آپ کو دکھا دیں گے تھوڑی دیر میں، جب چین میں ہم پہنچیں گے تو کہ وہ کس قسم کے مشکل رستے سے گزر کے آتے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بلتی گاڈون آسٹن کو ملے، انہوں نے کہا جی بڑا خطرہ ہے یہ اس جگہ پہ۔ تو یہ وہ شنگ چکپی کا کیمپ گراؤنڈ ہے جو میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہماری ٹیم پتھروں کے اوپر ادھر بیٹھی ہوئی ہے، بائیں ہاتھ پہ ایک ریت کا یعنی ایک میدان سا ہے، اور اچھا بھلا کوئی 2-2.5-3 کلومیٹر یا شاید تھوڑا اس سے زیادہ لمبا، اور چوڑائی میں کوئی 1-1.5 کلومیٹر تھا۔ پہاڑ سے جو اتر کے 2 ندیاں آ رہی تھیں، وہ ہمیں بتایا جو لوگ پہلے وہاں سے گزر چکے ہیں، جیسے علی اور غلام حسین نے بتایا کہ جی یہ بالکل نمکین ندیاں ہیں، کڑوی ندیاں ہیں، اور یہ پانی بالکل گندا ہے، یہ پینے کا نہیں ہے۔ یہاں پہ نہ آپ کو پانی ملتا ہے اور نہ آپ کو بالن لکڑی ملتی ہے کہ آپ کوئی اس سے کھانا وانا پکا لیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ شنگ لکڑی کو کہتے ہیں، چکپی کا مطلب ہے ساتھ لے کے جاؤ، وہاں لکڑی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس قسم کے حالات تھے۔ خیر وہ اس سے آگے جو ہم نے تو طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، اور اس سے آگے جو ہم نے جانا تھا وہ سکین مانگ کا کیمپ گراؤنڈ تھا۔ تو یہ میں آپ کو 1-2 تصویریں دکھا دوں کہ یہ ناصر خان ایک عجوبے کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کہ جب گلیشیئر پگھلتا ہے تو جو بڑی بڑی چٹانیں اس کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، ان کے نیچے جو برف ہوتی ہے وہ ایک پلر سا بنا دیتی ہے۔ ایک عام وہاں پہ آئٹم ہے گلیشیئرز کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ تقریباً 15 فٹ 20 فٹ اونچا تھا، 15 فٹ تو بہرحال اونچا تھا، اور وہ پتھر جو تھا وہ ایک موٹر کار کے سائز کا پتھر تھا۔ اور اس سے آگے جو تھا سکین مانگ کا جو کیمپ گراؤنڈ تھا، وہ تھوڑی اونچائی چڑھ کے جانا تھا۔ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو جو وہ پیچھے ایک سبز رنگ کی پہاڑی نظر آ رہی ہے، بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ایک سبز رنگ کی درمیان میں پہاڑی ہے، اس کے نیچے سکین مانگ کا کیمپ گراؤنڈ ہے۔ اچھا جی، ہم جو یہاں سے آگے چل رہے تھے نا شنگ چکپی سے اس طرف کو، تو یکلخت ایک نعرہ لگا سکین سکین، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ پہ جو رج ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکین بلتی میں ہمالین آئیبیکس کو کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے کوئی 500-400 گز پرے وہ جو رج ہے اس کے اوپر کو 6-7 آئیبیکس اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور جو اس میں جو نوجوان نر ہیں وہ آپس میں سینگ بھی لڑاتے جا رہے ہیں کھیلتے ہوئے۔ ناصر خان تو ایک بار پھر بہت خوشی میں آ گیا کہ لے بھائی یہاں تو ہیں آئی بیکس، اور علی نے اب ہمیں مار کے تازہ آئی بیکس آج رات کو یا کل کھلانا ہے۔ تو بہرحال اسی خوشی میں وہ ہم پہاڑی پہ چڑھنا شروع ہوئے، کافی ذرا کھڑی سی ڈھلان تھی، اس کے اوپر ہم چڑھنا شروع ہوئے۔ تو رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ریچھ کا گوبر بھی پڑا ہوا ہے بہت سارا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس جگہ سے تھوڑا سا اگر آپ شمال نارتھ کی طرف چلے جائیں تو ایک گلیشیئر ہے جس کا نام ہے درین منگ، اور درینمو ریچھ کو کہتے ہیں بلتی زبان میں، منگ کا مطلب بہت سارے، یعنی کبھی کوئی بلتی شکاری کوئی گڈڑیا ادھر گیا ہوگا اور اس نے ریچھ دیکھے ہوں گے تو اس نے اس گلیشیئر کا نام درین مانگ رکھ دیا کہ یہاں بہت سارے ریچھ ہیں۔
اور اب چند سال پہلے جو کچھ سائنٹیفک اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اس میں بھی پتہ چلا کہ وہاں واقعی ریچھ ہیں، اور وہ جو ہم نے گوبر دیکھا ریچھ کا تو وہ پتہ چل گیا کہ آبادی ہے یہاں پہ ان کی۔ اور مجھے کس طرح سے پہچان ہوئی وہ یوں کہ چند سال پہلے میں نے دیوسائی کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی جس میں ایک ادارہ تھا جو کہ وہاں ریچھوں کی بچاؤ کے لیے کام کر رہا تھا، تو وہ سارا کچھ میں دیکھ چکا ہوا تھا۔ خیر وہ ہم چڑھائی چڑھے اور جا کے ایک میدان سے میں آ گئے۔ یہ میں آپ کو اس میدان کی ایک چھوٹی سی تصویر دکھا دوں، اس میں ناصر خان اور ڈاکٹر نعیم آوان بیٹھے ہیں، ناصر بائیں ہاتھ، ڈاکٹر سیدھے ہاتھ کے اوپر، اور تمبو شمبو ہمارے لگ گئے ہیں، اور علی جو تھا وہ جادو نہیں کر رہا تھا اب کیونکہ اس کا بیٹا آ چکا تھا۔ تو یہاں پہ ایک چٹان کے نیچے میں نے دیکھا کہ آئی بیکس کی مینگنیں بھی پڑی ہیں، یعنی کہ یہاں آ کے آئی بیکس بھی آرام کرتے تھے، کبھی بارش سے بچنے کے لیے یا گرمی سے بچنے کے لیے۔ وہ باقاعدہ وہ ایک چٹان یوں اونچی کھڑی تھی اور اس کے نیچے کافی سارے آئی بیکس کے بیٹھنے کی جگہ تھی، کوئی 5-6 تو بیٹھ جاتے ہوں گے۔ اچھا، اب موسم تھوڑا سا، پہلے تو دھوپ خوب کراری نکلی ہوئی تھی جیسا کہ آپ نے اس تصویر میں دیکھا پچھلی میں، لیکن پھر موسم ذرا سا خراب ہونا شروع ہوا۔ اب ناصر خان کو پسوڑی تھی کہ یار جلدی سے ایک آئی بیکس کا شکار کر کے لاؤ، تو علی جس کی آنکھوں میں ناصر کو وہ شکاریوں والی چیز نظر آتی تھی اس کو بھیجا گیا، ساتھ میں محمد علی، میرا جو بوریا بسترا تھا وہ محمد علی کے ذمہ تھا، تو محمد علی کو ساتھ بھیجا گیا کہ جاؤ یار ذرا پکڑ کے یہ اس کے ساتھ۔ تو خیر وہ چلے گئے، اور ناصر خان وہاں بیٹھ کے وہ پٹھان خان کا جو گانا ہے میرا عشق بھی تو، اس میں اس کی ٹیون کے اوپر ناصر خان نے گوشت کی تعریفیں شروع کر دیں، اور پھر مجھے بتایا کہ اس نے جب آئے گا نا وہ نیا حلال ہوا آئی بیکس، تو اس نے دل کیسے کچا چبا کے کھانا ہے، اور پھر جیسے خون اس کی کونیوں تک ٹپکے گا۔ اور انہیں کہا جانے سے پہلے علی اور محمد علی کو کہ دیکھو یار وہ سری اور پائے ضرور لے کے آنا، اور یہ جو ہوتی ہے اوجڑی، کیونکہ ناصر ایک شیف ہے، اس کا خیال تھا کہ وہ بڑا لاجواب اس سے بہت کچھ بنائے گا، اور سری کو پکا کے پھر اس میں سے بھیجا پکا ہوا کیسے کھینچ کے سانس کے ساتھ اس نے کھا لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہم کھاتے، یہ ہم وہیں پھینک آتے ہیں۔ ناصر نے اس کے اوپر کافی ماتم کیا کہ لو جی، جو سب سے اچھی چیزیں تھیں اس کو وہ جنگلی کوے اور بھیڑیے اور لومڑیاں کھائیں گی اور ہم باقی گوشت کھائیں گے، یہ کیا بات ہوئی۔ بہرحال وہ چلے گئے، کوئی گھنٹہ گزر گیا، ایک دور سے ڈھائیں کی آواز آئی۔ ناصر نے کہا وہ مار لیا اس نے ایک آئی بیکس۔ میں نے کہا نہیں مارا، بھاگ گئے ہیں سارے، اور ساتھ ہی ڈھائیں کی دوسری آواز آئی۔ ناصر نے کہا وہ دوسرا بھی مار لیا، یا اگر دوسرا نہیں مارا تو یہ ہوا کہ پہلے سے گولی سے آئی بیکس زخمی ہوا تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس نے گرا لیا، اس کو لٹا لیا آئی بیکس کو۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ واپس آ جائیں گے، تو کوئی تھوڑا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا، ابھی موسم پھر صاف ہو چکا تھا۔ تو وہ دونوں واپس آئے اور خالی ہاتھ، تو میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، اور ناصر خان کے لیے ایک صف ماتم بچھ گیا کہ نہیں مارا گیا آئی بیکس۔ تو جب علی ادھر چلا گیا تو محمد علی نے ہمیں کہا کہ یہ ہم جب اوپر گئے ہیں تو ہوا اس طرف سے ادھر آ رہی تھی، یعنی آئی بیکس ہمیں سونگھ نہیں سکا، اور انہیں نہیں پتہ چلا کہ وہ ہم آئے ہیں، اور وہ 5-6 آئی بیکس ایک چھوٹا سا میدان سا تھا اس کے اندر چر رہے تھے۔ تو کہتا ہے کہ علی اتنا ایکسائٹ ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، کہتا ہے اس نے پہلا جو وہ کیا تو وہ تو مس ہو گیا اس سے، کہتا ہے وہ ڈھائیں کی آواز سے سارے آئی بیکس بھاگ پڑے، تو دوسرا اس سے کہاں لگنا تھا، اس کی ایکسائٹمنٹ میں ہاتھ کانپ رہے تھے، یہ کہاں کا شکاری ہے، پتہ نہیں کیسے کرتا ہوگا۔ خیر جی وہ رون پٹن اور پڑ گیا کہ جی نہیں مرا آئی بیکس، تو اگلے دن کریں گے۔
اگلے دن یہ جو علی تھا اس نے واپس جانا تھا، تو روک لیا گیا ایسے کہ نہیں تو اگلے دن آئیبیکس مار کے جانا۔ اگلے دن حسن جان کو بھیجا، وہ ہوشے کا جو کو پیما ہے، حسن جان ساتھ گیا۔ بارش ہو رہی تھی، برے حال تھے، اور یہ واپس آ گئے کوئی 2 گھنٹے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ جناب وہ جو پہلا کارتوس تھا نا وہ ٹھس ہوا، جب وہ ٹھس کی آواز ہوئی تو وہ سارے آئیبیکس بھاگ گئے، چنانچہ کچھ بھی نہیں مرا۔ تو پھر یہاں اسکین منگ جہاں پہ کہ بہت آئیبیکس ہیں، وہ وہاں سے علی ہم سے رخصت ہوا۔ یہ اس کی رخصتی کی آپ تصویر دیکھ لیں، اس نے اپنا بیک پیک اٹھایا ہوا ہے، اور جو پیچھے لال کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز ہے، ڈنڈا سا یوں پڑا ہے، وہ اس کی بندوق ہے جو کہ چلتی ہے، ٹھس ہو جاتی ہے یا نہیں مار سکتی۔ بہرحال علی ہم سے یہاں پہ رخصت ہو گیا، اور بھی کچھ لوگ جو فارغ ہو گئے تھے وہ بھی رخصت ہوئے۔ اگلے دن صبح ہم نے مستاق پاس کی طرف جانا تھا، یا کم سے کم ارادہ یہ تھا کہ ایک ڈمپ بنایا جائے اوپر مستاق پاس کے نزدیک، جتنا بھی نزدیک ہے وہاں پہ ایک ڈمپ بنا دیا جائے، اور پھر ایک ڈیش لگا کے ہم مستاق تک جائیں اور واپس آئیں۔ اور میری تو تمنا یہ تھی کہ ہم سرفا مستاق کو پار کریں، سرفا لگو گلیشیئر میں اتریں، اور نیچے ایک کیمپ گراؤنڈ ہے جہاں پہ کہ 1937 میں ایرک شپٹن بھی رکا تھا، اس کو مونی برانسا کہتے ہیں، برانسا کیمپ گراؤنڈ کو کہتے ہیں بلتی میں۔ اور بتایا جاتا تھا، شپٹن کو بتایا گیا کہ جی مونی پہلے زمانے میں کوئی بلتی بڑا آدمی تھا جس کے نام پہ یہ جگہ کا نام رکھا گیا۔ تو میری تو خواہش یہ تھی کہ وہاں تک کم سے کم ہم ضرور جائیں۔ ناصر خان کا کہنا یہ تھا کہ چینی جو ہے نا وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں مستاق سے، تم سر نکالو گے تو وہ گولی داغ دیں گے، اور چینی تو سنا داغ بھی دیتے ہیں گولی ایک دم۔ تو یہ ناصر کہتا تھا کہ پار نہیں ہمیں جانا چاہیے۔ بہرحال ہم نے کہا کہ اچھا چلو ڈمپ تو بنائیں۔ تو اگلے دن حسن جان، محمد علی اور 2 جوان اور، انہوں نے کچھ سامان اٹھایا جس میں کچھ خوراک تھی اور ایک آدھا ٹینٹ بھی تھا۔ وہ ہم اوپر کو چلے تو کرنے کو کچھ نہیں تھا، موسم بھی ذرا خراب سا تھا، تو سارا دن بجائے سلیپنگ بیگ میں بیٹھنے کے میں نے کہا یار میں بھی ساتھ چلتا ہوں، میں بھی دیکھ کے آؤں چرنگ گلیشیئر کے اوپر کہ کیا حالات ہیں۔ تو خیر وہ ہم ایک چڑھائی پہ چڑھے، اور پرلی طرف چرنگ ایسا خوبصورت گلیشیئر تھا، یعنی بالکل ایسے جیسے لہریں جمی ہوئی ہوں پانی کی، سفید صاف شفاف۔ اور اس کی تصویریں آپ کو آگے چل کے میں دکھاتا ہوں۔ ہم نے کوئی 2-2.5-3 گھنٹے کا شاید ٹریک کیا ہوگا کہ ایک چوٹی کارپوگانگ نام کی، جو کہ مجھے حسن جان نے بتایا کہ اس کا نام کارپوگانگ ہے، وہ وہاں ہم پہنچے اس کے نیچے۔ تو وہاں انہوں نے ایک پتھریلے سی جگہ پہ کہا کہ جی یہاں پہ ہم ڈمپ بناتے ہیں اور یہیں پہ ہم اپنی کیمپ کریں گے مستاق پاس تک جانے۔ خیر وہ وہاں پہ ہم وہ سامان چھوڑ کے خوراک کا، اور شام کو کوئی 3 بجے تک دوپہر کو ہم واپس آ گئے۔ یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے کہ حسن جان اور غلام حسین وہ کریمپونز باندھنے کا بتا رہے ہیں کہ کیسے باندھے جاتے ہیں جوتے کے اوپر۔ وہ تو خیر پہلے میں نے استعمال کیے ہوئے تھے تو وہ تو مجھے پتہ تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ پاس جو ہے نا وہ ہم جا کے پہلے ایک دن اسے ہم خود ریکی کریں گے، پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو یہ بار آپ لوگ یہ چیزیں سیکھ لیں، اور وہ باقی بھی کو پیمائی کے جو وہ لوازمات ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں ان کا استعمال بتانے کی کوشش کی، جس میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس پاس پہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی۔ خیر جی وہ ہم وہاں سے اگلے دن صبح ناصر خان، ڈاکٹر، میں اور یہ غلام حسین اور حسن جان اور 1-2 بندے اور، ہم لوگ اگلے کیمپ کے اوپر، جہاں میں نے تو اس کا نام ہائی کیمپ رکھا تھا، لیکن وہ وہاں پہ یہ تھا کہ وہ کارپوگانگ کی سائڈ سے پتھر متواتر اوپر سے بڑے بڑے پتھر گر رہے ہوتے تھے، وہ نظر نہیں آتے تھے لیکن آپ کو گڑنگ 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 ان کے گرنے کی آواز آتی تھی۔ اور ایک مورین بنی ہوئی تھی، پتھروں کی ایک پوری دیوار بنی ہوئی تھی ان گرتے ہوئے پتھروں کے اور ہمارے کیمپ گراؤنڈ کے درمیان، یعنی اگر وہ دیوار نہ ہوتی تو ہم میں سے ایک آدھے نے اس پتھر کی، کسی ایک پتھر کی اس میں گرفت میں آ جانا تھا اور پھنس کے مر جانا تھا۔ تو وہ
رات بھر وہاں پہ وہ دھڑ 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 پتھر گر رہے ہیں، متواتر گرتے رہتے تھے، کوئی ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہیں تھا، لیکن بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے، اور ہم سو گئے۔ صبح بھی پتھر گرتے رہتے تھے ہر وقت، لیکن وہ جو دیوار تھی مورین مٹیریل کی، چٹانوں کی، پتھروں کی، اس کے پار نہیں ایک بھی پتھر آیا۔ تو اگلے دن ہم تو وہاں پہ ہمارا ریسٹ ڈے تھا ایک، اور غلام حسین اور حسن جان جو ہیں یہ دونوں گئے ریکی کرنے کہ پاس کیسی ہے۔ واپس آ کے کہتے ہیں کہ جی 600 میٹر کلائم کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یار ہم اس وقت 5100 کوئی 85 میٹر کے اوپر ہیں، پاس نقشے کے مطابق 5300 میٹر ہے، تو 600 میٹر ہمیں کیسے؟ انہوں نے وہ نہیں جی نہیں کرنا پڑے گا جی، وہ ہے ایسا ہے ویسے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی سکیم کیا ہے۔ بہرحال ناصر خان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پاس کو کراس کیا جائے، وہ بار بار یہی کہتا تھا چائنیز بڑے ظالم ہیں، گولی مار دیتے ہیں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ مونی برانسا تک تو جائیں، اور میں کہتا تھا کہ بھائی چائنیز اگر بیٹھے بھی ہوں گے کہیں ان کی فوج، تو وہ جب ہم سے تو آگے ہی ہوں گے، ہم دیکھ لیں گے انہیں تو وہ ہم بھاگ لیں گے، واپس آ جائیں گے، جتنا بھی بندہ اس ہائٹ کے اوپر بھاگ سکتا ہے۔ تو لیکن وہ کوئی مسئلہ، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو آگے تک تو جائیں نا، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ تو اگلے دن ہم لوگ پھر ناصر خان، ڈاکٹر حسن جان اور غلام حسین، ہم پانچوں جو ہیں وہاں سے نکلے، اور ہم گلیشیئر چیرنگ کے اوپر اب ہم ساؤتھ کو جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ نقشہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ لکیر پنما گلیشیئر کی ہے۔ اس کے اوپر میں نے شنگ چکپی کے نیچے بھی نیلی لائن لگائی ہوئی ہے جو کیمپ گراؤنڈ ہے، اور سکن مانگ کے نیچے بھی نیلی لائن لگائی ہوئی ہے، اور پھر وہ لائن یوں ہلتی ہوئی سی جنوب کی طرف آ رہی ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں ویسٹ مستاغ لکھا ہوا ہے جس کے نیچے بھی نیلی لائن لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے پار ہو کے اوپر نارتھ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو سرفا لگو گلیشیئر ہے، جسے سرپو لگو لکھا ہوتا ہے انگریزوں کے نقشے پہ۔ تو خیر ہم چلے وہاں سے، 5100 کوئی 80 میٹر تھی یا 60 میٹر تھی، وہاں سے ہم چلے۔ اور اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھا دوں کہ چیرنگ گلیشیئر ہے کس قدر خوبصورت۔ ایک تو بالکل شفاف ہے، برف سفید ہے، اور وہاں پہ کریوسز اس قسم کی نہیں ہے کہ آپ کو رسی باندھنی پڑے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک لائن میں جا رہے ہیں بغیر رسی باندھے ہوئے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اور کچھ نے سوٹیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں، واکنگ سٹکس، لیکن اس پہ طرح طرح کی وہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں سی تالاب سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو میں ایک تصویر یہ تالاب کی دکھا رہا ہوں، یہ دوسری تصویر میں بھی اسی قسم کی کیفیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ چیرنگ گلیشیئر کتنا خوبصورت ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ سرفا لگو، ایک بار یہ پھر ہم بات کر لیں کہ سرفا لگو نیا پاس، نئی پاس، نیا درہ، یہ کیسے نام پڑا؟ جب راجہ احمد شاہ جو کہ 1800 کے اندر تخت پہ بیٹھا تھا بلتستان کے، وہ بڑا قابل آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں وہ جو ایسٹ مستاغ والا تھا رستہ، وہ بند ہو چکا تھا کیونکہ برف وہ کہتے تھے زیادہ ہو گئی ہے، حالانکہ برف زیادہ نہیں ہوئی تھی، گلیشیئر ٹوٹ رہا تھا۔ تو راجہ احمد شاہ نے کہا کہ بھائی جا کے رستہ ڈھونڈا جائے کوئی نیا۔ تو پھر اب بلتستان کے بھی ایکسپلوررز تھے اپنے، اور وہ آئے ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہوگا جی اچھا اگر سرفا لگو سے آپ جائیں تو ادھر پنما سے بھی جا سکتے ہوں گے۔ تو وہ پنما پہ آئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی انہوں نے چوٹیاں چڑھ کے دیکھی ہوں۔ یہ اس تصویر میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں، جو بائیں ہاتھ کی طرف جو چوٹیاں ہیں وہ انہوں نے ضرور چڑھ چڑھ کے دیکھی ہوں گی کہ پرلی طرف کیا ہے، تو اترنے کا رستہ نہیں ہوگا، اس طرف کیا کیفیت تھی گلیشیئرز کی وہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم تو مونی برانسا تک پہنچے ہی نہیں کہ دیکھ سکتے۔ تو محنت انہوں نے بہت کی ہوگی، اور انہوں نے پھر ہر پہاڑ کا، ہر چوٹی کا، ہر پتھر کا، جو چیز انہیں نظر آئی انہوں نے اس کا نام رکھا کوئی، اور انہوں نے یقیناً نقشے بھی بنائے ہوں گے، اور انہوں نے نوٹس بھی لکھے ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ ان پڑھ تھے ان ایکسپلوررز کے ساتھ، وہ
اپنا انہوں نے وہ اپنی یادداشت کے اندر وہ ساری چیزیں سمو لی ہوں گی کہ کیسے آپ نے جانا ہے، پنما سے کدھر آپ نے پار ہونا ہے، چرنگ کے اوپر کہاں سے چڑھنا ہے، آپ نے نام بھی سارے بلتی کے ہیں، ظاہر ہے بلتی لوگ گئے تھے تو انہوں نے وہ نام سارے رکھے۔ تو ہم نے کوئی 2-3 گھنٹے کا ہم نے مارچ کی، تو ہم ایک جگہ پہنچے، یہ میں تصویر آپ کو وہاں سے دکھا رہا ہوں۔ اس میں اگر آپ یہ جو پتھروں کی ایک لائن سی، ایک قطار سی جو بڑھ رہی ہے تصویر کے سینٹر کی طرف، جہاں یہ لائن ختم ہوتی ہے، اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں برفانی پہاڑ میں جو سیڈل بن رہی ہے وہ مستاغ پاس ہے، اس میں سے ہم نے پار جانا تھا۔ اب یہ کہتے تھے کہ جی وہ 600 میٹر ہے، وہ کسی بھی طرح سے 600 میٹر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اب ہم 5200 میٹر کے سے تھوڑا اوپر تھے، اور وہ مستاغ پاس کی ہائٹ 5300 کچھ میٹر ہے، 8-10-15 میٹر۔ تو لیکن یہاں آ کے ہمارا یہ جو سفر تھا یہ ختم ہو گیا، اور یہاں سے ہم جس رستے گئے تھے اسی رستے ہم واپس آئے، اور ناصر خان کی خواہش جو تھی آئی بیکس کھانے کی وہ پوری نہ ہو سکی، اس کا مجھے بھی بڑا افسوس تھا کہ یار چلو میں بھی دیکھ لیتا۔ تو وہ جب ہوا یہ کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک کیمپ گراؤنڈ کے اوپر ناصر نے کہا کہ یار جاؤ جا کے کہیں سے ایک بکرا خرید کے لاؤ، یہ جو چراگاہیں ہیں گرمیوں کی، پنما گلیشیئر میں ہی تھے ابھی ہم، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ بکرا خرید کے لائیں۔ تو بکرا آیا اور وہ پکایا گیا، اور ناصر خان کو یہ آپ دیکھ لیجئے، اور ڈاکٹر بھی ہے ساتھ، یہ اپنا وہ بکرے کے اوپر اپنی دعوت اڑا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج رات یہاں کی جو لومڑیاں ہیں ان کو خوب ہڈیاں کھانے کو ملیں گی۔ تو ناصر خان نے کہا ہاں اگر میں کچھ چھوڑوں گا تو انہیں کچھ کھانے کو ملے گا۔ تو خیر اس طرح سے کرتے ہوئے ہم واپس اسکولے آئے، اور وہاں سے کافی خواری کے بعد، کیونکہ پھر وہی رستہ بند تھا، ہمیں دوپہر کی گرمی میں چل کے پیچھے آنا پڑا، جہاں سے ایک جگہ سے ہمیں جیپ ملی، ہم اسکردو پہنچے۔ یہاں پہ ناصر اور نعیم اوان مجھ سے رخصت ہو گئے، کیونکہ دونوں سرکاری افسر تھے، ان کو NOC نہیں ملا تھا چین جانے کے لیے۔ وہ لوگ تو جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلے گئے، یا پتہ نہیں بس پہ بیٹھ کے گئے، جہاز ملا یا نہیں۔ میں گلگت آ گیا کیونکہ وہاں سے میں نے چین جانا تھا۔ ناصر خان کی آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، ناصر خان تھوڑا سا ایکسیڈنٹ پرون تھا، لیکن بہت تحمل اور حوصلے والا بندہ ہے۔ یہ ایک آپ تصویر دیکھ لیجئے، یہ واپسی کی تصویر ہے، پنما گلیشیئر پہ ہم ہیں، اور ناصر خان کا ایک بازو سلنگ میں ہے، وہ کہیں اوپر سلپ ہو کے گرا تھا تو یہ کونی نیچے لگی۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ہڈی کانڈوائل اسے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، یہ درد کرنا شروع ہو گئی، اور ڈاکٹر نے کہیں دیکھا، معائنہ کیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ سر جی یہ لگتا ہے کہ فریکچر ہو گیا ہے آپ کا ہلکا سا۔ خیر وہ اسکردو جب ہم پہنچے تو ایکس رے بھی ہوا، اور وہ واقعی فریکچر تھی۔ تو لیکن یہ جو 3 دن ناصر نے اس فریکچرڈ ہڈی کے ساتھ گزارے، میں حیران ہوں کہ اس نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا کہ یار تکلیف ہے، درد ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ وہ اپنا سلنگ میں ڈال کے ہنستے کھیلتے ہوئے واپس آ گیا۔ تحمل والا بندہ ہے ناصر خان۔ بہرحال میرے ساتھ وہ لوگ چین نہ جا سکے، اور چین کی داستان جو ہے نا وہ آپ کو اگلے ہفتے سنائی جائے گی۔